جائے. آل نبی اولاد علی پیر سید ابو بکر شاہ صاحب ہاشمی ساڑھے درمیان جلوہ گر ہو رہے ہیں. محبت ذوق شوق دینال نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر. اینگے نہیں میرا ویر زور نال نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. شان اہل بیت شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. رستہ چھوڑ دیں رستہ چھوڑ دیں درمیان کا راستہ چھوڑ دیں درمیان چھوڑ دیں بالکل راستہ چھوڑ دیں. مہربانی جزاک اللہ اہلاً و سہلاً مرحبا جزاک اللہ جی جی دوستو درمیان والا راستہ چھوڑ دیں پلیز. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جتھے کوئی کھڑے اتھے جواب دے وے نعرہ رسالت. راستہ چھوڑ دے وے راستہ چھوڑ دے. نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. راستہ چھوڑ دے پیچھے ہو جاؤ بھائی پیچھے ہو جاؤ بزرگ تشریف لے آؤ پیچھے ہو. نورانی چہرے سادات تھوڑے ساڑھے درمیان موجود میں آل نبی اولاد علی عالم با عمل شیخ شریکت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو بکر شاہ صاحب ہاشمی آپ ساڑھے درمیان تشریف لے کے آگئے. آپ دا بیان شروع ہونے والے سارے آپ اطمینان بنال بیٹھو خاموشی دنال اور ادب دنال. سید بادشاہ دے چہرے دی بھی زیارت کرو اور گفتگو بھی سنو. ہر طرف و ثواب ہی ثواب ہے. اللہ کریم اتنے نورانی چہرے سانو زیادہ شرف ملا اللہ کریم قبول فرمائے. ایک نعرہ سنو تے آپ دی حاضری دا آغاز ہونا جی میں آپ دا حکم ہوئے گا. نعرہ تکبیر. شام دا وقت قریب ہے لیکن محبت ذوق شوق دینال آخری نشست دے اس نشست دے آخری خطیب ساڑھے پیر صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے تو ایمان تازہ ہوئے گا اللہ دے درویش میں. نعرہ تکبیر. ہاتھ دوئے بلند کر کے نعرہ رسالہ. انشاءاللہ سدس میں ساڑھا جذبہ ہون بھی بلند ہے. نعرہ رسالہ نعرہ خلافت. اس بندے دلائیں گے آخر تک دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین. سائٹ پہ ہو جو پیر سب کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ سارے جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ. اس سائٹ پہ آ جاؤ خاموشی دے رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارض والصلاة والسلام على افضل الانبیاء وسید المرسلین آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ اصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك
وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک حالیتاً توفیقاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا گو خالق کبریا ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار میں قبول و منظور فرمائے دوست احباب نے صرف محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ کو دین دنیا کی سعادتوں برکتوں عزتوں سے مالا مال فرمائے میرے آقا حسین راضی ہوں اور آقا حسین کے وسیلہ جلیلہ سے میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں مصطفیٰ راضی ہو تو مصطفیٰ کا رب راضی ہو جائے خالق کبریا نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا بل احیاء فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے میں رک گیا غور فرمائے جو میرے راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون اور فرمایا جو میں نے ان کو زندگی دی ہے وہ تیرے شعور سے باہر ہے ان کو جو زندگی میں نے عطا فرمائی ہے اس کو اس محدود عقل کے ساتھ تو سمجھ نہیں سکتا پھر غور فرمائیے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے فرمایا جو میرے راہ میں مارے جائیں بڑی توجہ کا طالب ہوں جو میری راہ میں مارے جائیں فرمایا ان کو مردہ نہیں کہنا مالک ان کو کیا کہنا ہے فرمایا ان کو شہید کہنا ہے ان کو کیا کہنا ہے فرمایا شہید ہے زندہ ہاں شور تھا شور میں بات کی سمجھ نہیں آئی لیکن جب شور شعور بنا جب شور شعور بنا کیونکہ شور میں اور شعور میں صرف ایک عین کی کمی ہے آپ کچھ سمجھے ہوں گے جب شور شعور بنا شور میں شعور آیا تو پھر مجمع کا ذہن بدلا کہا جب عام شہید ہے اور عام شہید جس کا نام رب نے نہیں رکھا عام شہید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ من یہاں عام ہے اگر نہ سمجھ آئے تو قرآن کی ایک اور آیت پہ غور کر لینا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ لیکن شرط ہے کہ نیک عمل بھی ہو اور ایمان بھی ہو یہاں شرط ہے قتل بھی ہو لیکن ہو فی سبیل اللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن نیک عمل کرے مومن ہو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے اگر اس حیات کا ذکر ہوتا
غور فرمائیے، اگر یہاں پہ اس حیات کا ذکر ہوتا تو کوئی کافر زندہ نہ ہوتا، کیونکہ کافر کے پاس نہ نیک عمل ہے نہ اس کے پاس ایمان ہے۔ گویا رب اس عام زندگی کا ذکر نہیں کر رہا، کسی خاص زندگی کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں عام زندگی میں مومن بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، لیکن فرمایا جب قبر میں جاؤ گے، جنہوں نے مصطفیٰ سے وفا کی ہے، چاہے اس کا عقیدہ ہو چاہے اس کے عمل ہو، جب دونوں اچھے ہوں گے تو فرمایا میں اس کو حیات طیبہ عطا کروں گا۔ فرمایا جو میرے راستے میں مارا جائے، جو بھی میرے راستے میں مارا جائے، لیکن ہو فی سبیل اللہ، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ میں نے آیت کا سہارا لیا، میں نے آیت کا سہارا لیا، میں نے آیت کا سہارا لیا سمجھانے کے لیے۔ من عمل صالحا، کافر نیک عمل کر رہا ہے، من عمل صالحا، وہ اسپتال بنا رہا ہے، وہ تیمارداری کر رہا ہے، وہ سڑک بنا رہا ہے۔ فرمایا کافر ہسپتال بنائے کوئی ثواب نہیں، مومن صرف تیمارداری کرے ثواب ہے۔ وہ ساری سڑک بنا رہا ہے، اللہ اکبر، وہ سڑک بنا رہا ہے، مومن صرف وہ سڑک سے گزر کر کسی مومن کی تیمارداری کر رہا ہے۔ فرمایا وہ دنیا کے لیے اپنا عمل کر رہا ہے، مومن اپنا عمل میرے لیے کر رہا ہے۔ فرمایا یہاں شرط ہے فی سبیل اللہ، ایک مرنا اور دوسرا سبیل اللہ۔ اگر موت ہو سبیل اللہ نہ ہو، شہید نہیں ہے۔ اگر وہ مرا ہے لیکن کسی جھگڑے میں مرا ہے، فی سبیل اللہ نہیں مرا، وہ شہید نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ تھا مگر وہ قتل نہیں ہوا، فرمایا وہ شہید نہیں ہے۔ فرمایا مالک اتنی تاکیدیں کیوں کر رہا ہے کہ جو مر گیا میرے راستے میں اس کو مردہ نہ کہنا۔ میں کہ مالک اجازت ہو تو میں اپنے بھائیوں کی طرف سے ایک استغاثہ تیرے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتا ہے جو مر جائے فی سبیل اللہ، سوچنا بھی نہیں ہے، کہنا بھی نہیں ہے، مالک تھوڑی سی اجازت ہے۔ مالک کہتا بول، میں کہ مالک تھوڑی سی اجازت یہ ہے کہ یہ مر تو آج رہا ہے، اس نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے، اس نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے، مالک ساری زندگی نمازیں پڑھ کے اب یہ مر گیا ہے، اجازت دے کہ میں کہوں کہ سوچنا نہیں، اجازت دے کہ میں رسول اللہ کی امت کو کہوں گا یہ نمازی ہے، مر گیا ہے، سوچنا بھی نہیں، کہنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہا، مالک اجازت ہو تو میں اعلان کر دوں کہ مردہ نہ کہنا، مردہ نہ سوچنا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فرمایا مالک ساری زندگی روزے رکھتا رہا، ساری زندگی حج اور زکوٰۃ دیتا رہا، مالک اجازت ہے میں اعلان کروں کہ سوچنا بھی نہیں ہے اور کہنا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جو میرے راستے میں مرا ہے، فی سبیل اللہ مرا ہے، اس کے لیے کہنا سوچنا بھی نہیں ہے۔ میرے فاضل دوست تشریف فرما ہے، باہر میں ان کو بٹھا کر تسلی سے پوچھ لینا، آپ سارا دن بیٹھ کے گناہ کو سوچیں، آپ کو گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ کریں گے نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آپ جس ماحول میں تھے میں اس ماحول کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ حضرت علامہ شوکت سیالوی میرے سے پہلے، میں چاہتا ہوں یہ ماحول ویسے چلتا رہے۔ تو میرا ساتھ دے میرے نبی کے غلاموں، جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، ساری زندگی عبادت کرے، مر جائے، رب کہتا ہے سوچ لینا، کہہ دینا، اجازت ہے مر گیا ہے، لیکن فرمایا جو میرے راستے میں مرے، اگر لطف آیا تو بولے، فرمایا جو میرے راستے میں مرے خبردار، سوچنا بھی نہیں،
سوچنا بھی، آپ ذرا رکیے یہاں پر، آپ حضور ایک مریض کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایمبولینس میں ہیں، آپ جلدی میں ہیں، ایمرجنسی میں مریض ہے، اچانک آپ نے دیکھا پھاٹک بند ہے، پھاٹک، ایمبولینس رک گئی، آپ کے دل میں خیال آیا کیسے لوگ ہیں یار، ہمارا مریض مر رہا ہے، پھاٹک انہوں نے بند کر دی، میں رب کی بات بعد میں رکھوں گا، فرمایا مصطفیٰ جو فیصلہ فرما دے اس کے بارے میں دل میں اتنا بھی خیال آ جائے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ایسے اس حکم کو ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہے، مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا، سوچنا ہی نہیں، آپ مجھے چلنے چاہیے تو میں چلوں گا نا آگے، فرمایا مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا، تیرے ذہن میں سوچا ہے نہیں تو گناہگار ہے، نہیں تو مومن ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اگر نہ سمجھ آئے تو امیر عمر سے پوچھ لینا، پھر فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ فیصلہ تلوار کرتی ہے، فیصلہ تلوار کر کے سر قلم کر کے کہتی ہے مصطفیٰ فیصلہ کر دے، اور بندہ سوچے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، رب کہتا ہے سوچنا ہی نہیں ہے، بڑی کٹھن منظر پہ لا کر میں نے آپ کو کھڑا کر دیا، آپ مطلب اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ بھائی نہیں سوچنا ہی نہیں، بولے 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 میں آگے چلوں، سوچنا نہیں ہے، مردہ نہیں کہنا، فرمایا مالک کیوں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، فرمایا بات یہ ہے کہ مارنے والا قاتل جو ہے وہ رسول اللہ کے غلام کو دین کی خاطر قتل کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا، یہ ہار گیا، فرمایا وہ بندہ ہو کے سوچ رہا ہے میں نے اس کو مار دیا، میں وحدہ لا شریک ہو کر اعلان کر رہا ہوں تو نے ایک جان کو مارا تھا، میں نے اس کو 10 جانیں عطا فرما دی، اور جانیں بھی ایسی دی ہے جو زندہ جاوید ہونے کی نشانی ہے، قیامت تک امت مصطفیٰ ان کو مردہ نہیں کہے گی بلکہ شہید کہے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضور ہم جب کل پہ جاتے ہیں نا کسی کل پہ تو ہمارے پسینے نکال دیے جاتے ہیں، او موت، او موت، باقی حضور پسینے والی بات ہے۔ حضرت امیر عمر نے پوچھا وہ بھائی بن کا بتانا موت کیا ہے؟ فرمایا اگر خاردار ایک جھاڑی اس میں بندہ ریشمی رومال ڈال دے اور اس کے اندر کنڈے چبھ جائے، بندہ اس کو کھینچے، کہا حضور وہ تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، فرمایا یہی حالت موت کی ہے، اس کو موت کہتے ہیں، اور کوئی مرنے والا ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ مرنا نہیں چاہے گا، لیکن شہید مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور جابر کے والد کے سامنے سے اللہ پردہ ہٹا کر کہتا ہے کچھ مانگنا ہے تو مانگ، کچھ مانگنا ہے تو عبداللہ انصاری کہتے ہیں مالک دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا، تیری جنت کو بھی دیکھ لیا، بس مالک تیری جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اٹھا لیا، اگر مالک مجھ سے پوچھتا ہے نا تو مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج تیرے دین کے لیے، تیرے نبی کے نام کی سربلندی کے لیے، پھر تیر لگے
پھر تلوار چلے، پہلے خون کا قطرہ زمین پر گرے اور تو حجاب ہٹا کر گئے۔ میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح۔ جابر کھڑے اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ کہتا ہے مانگ۔ اب جبریل اور باقی تمام اگر فلسفہ ہم نے رکھے تو فلسفہ یہ بنتا ہے کہ حضرت جابر کے والد کہتے کہ یا اللہ ایسے کرنا، حجاب نہ ڈالنا، میں تجھے دیکھتا رہوں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میں تجھے دیکھتا رہوں۔ لیکن عرض کیا کرتے ہیں، بس مالک اتنی مہربانی کرنا، میں دنیا پہ جاؤں، میں دنیا پہ جاؤں تیرے دین کے لیے، پھر مروں، پھر آؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں، پھر جاؤں۔ مالک میں تیرے دین کے لیے بار بار مٹتا رہوں، میں مٹوں تو اعلان کرے۔ یہ مٹا نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ فرمایا مالک جو لطف اس چیز میں آیا ہے وہ زندگی کے اندر نعمتیں کھا کر بھی نہیں آیا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر بھی یہ لطف نہیں آیا۔ بس مالک دنیا میں بھیج تاکہ تیرے دین کے لیے پھر لڑوں، پھر شہادت کا جام پیوں، پھر تیرے دربار میں آؤں، اور پھر تو مجھ سے پوچھے، پھر تو مجھ سے پوچھے جابر کے بابا میں نے حجاب ہٹا دیے ہیں، کوئی خواہش ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ حضرت محترم، اگر کسی جاہل آدمی سے پوچھے نا کہ موت اور زندگی کیا ہے، وہ کہتا ہے جی روح اندر ہو، آزاد چل رہے ہو، بندہ دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، کھا پی رہا ہو، وہ زندہ ہے۔ لیکن جہاں جو قرآن فلسفہ دے رہا ہے فی سبیل اللہ، بار بار میں اس جملے کو ادا کر رہا ہوں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فرمایا یہ تیری رائے ہے، تو کہتا ہے کہ جس کی سانس چل رہی ہو، جس میں روح ہو، وہ زندہ ہے۔ اگر مجھ سے پوچھے گا نا جسم کے ٹکڑے ہو جائے، روح نکل جائے، بازو کٹ جائے، آنکھ کا مسئلہ کر دیا جائے، جسم کے سارے اعضاء کاٹ کر زمین پر رکھ دیے جائیں، دنیا کے سارے سمجھدار کہیں زندہ ہے، زندہ ہے نہیں مردہ ہے، ہم اس کو مردہ کہیں گے، زندہ نہیں کہیں گے۔ حاجی محترم ڈاکٹر سے ریسرچ کروا لے، وہ کہے گا مردہ ہے، لیکن فرمایا اگر مجھے رب سے پوچھے، ہر کی ریسرچ نیچے رہ گئی، اللہ نے فرمایا یہ ہے زندہ۔ اب عقل ہے چھوٹا سا، سمجھ نہیں آئی کیسے زندہ ہے۔ حضور کا دربار لگا ہے، حضور کے دربار کے اندر کچھ لوگ آئے، حضور نے ان کو تبلیغ فرمائی، لیکن انہوں نے میرے مصطفیٰ کی بات نہیں سنی۔ زندہ تھے، دیکھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن جب انہوں نے حضور کی بات نہیں سنی، اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، فرمایا محبوب یہ مردہ ہے، جو تیری نہ سنے سارے جہان کی سنے، جو سارے جہان کو دیکھے تجھے نہ دیکھے۔ فرمایا وہ میں رب کے نزدیک مردہ ہے، یہ مردہ ہے، اور جن کے سارے اعضاء کو کاٹ دیا جائے، ان کا مسئلہ بنا کر ہار جو ہے گلے میں ڈال دیا جائے، فرمایا یاد رکھنا وہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے۔ میں کہ مالک فرق کیا ہے؟ فرمایا صرف فرق ہے فی سبیل اللہ۔ مالک فی سبیل اللہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے رسول سے وفاداری کی ہے، سبحان اللہ، وہ رسول کا وفادار ہے، اس لیے وہ مر کر بھی زندہ ہے۔ یہ رسول کا غدار ہے، یہ رسول کا غدار ہے، یہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ تیرا فلسفہ زندگی اور موت کا کچھ اور ہے، لیکن رب نے جو ہمیں فلسفہ سکھایا، لیکن یہ ذکر ہے عام بندے کا۔ من عاملہ، فرمایا من عام ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، یہاں من جو ہے عام ہے، جو بندہ مر جائے، لیکن مرے بھی اور فی سبیل اللہ وہ شہید ہے۔ لیکن آج حضور ہم نے صرف شہید کی بات نہیں کرنی، ہم نے تو سید الشہداء کی بات کرنی ہے، کہ جس کے نام کی باری آئی تو رب کہتا ہے علی تو بھی رک جا، محمد تو بھی رک جا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خطب حدیث اٹھا کر دیکھیے مناقب اہل بیت کے اندر یہ آپ کو حدیث ملے گی کہ جیسے حضرت امام حسن پیدا ہوئے حضرت علی آئے فرمایا یا رسول اللہ سرکار بیٹا ہوا ہے. فرمایا پھر علی کو انعام رکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ حرم رکھا ہے. حضور فرماتے اچھا پھر حسین پیدا ہوئے. کہا کہ مبارک ہو اللہ نے آپ کو شہزادہ دیا ہے. فرمایا کوئی نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ حسین رکھا ہے. فرمایا ٹھیک ہے لیکن تھوڑی دیر رک تو صحیح، اللہ کا پیغام آیا ہے. اللہ کہتا ہے میرے محمد ان ناموں کو تبدیل کر دیا جائے. جس رب کا میں قرآن آپ کو سنا رہا تھا نا اسی رب کا میں ذکر کر رہا ہوں، کسی اور رب کا ذکر نہیں کر رہا. جس رب نے یہ شان دی ہے شہید کو لیکن مرنے کے بعد اس نے شہید کو یہ عزت دی ہے. حسن پیدا ہوئے حسین پیدا ہوئے. بھائی نان کے گھر کا حق ہے نام رکھنا، داد کے گھر کا حق ہے نام رکھنا. عرب رکھ دیا ٹھیک ہے، لوگ نام رکھتے نہیں رہتے. یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں دنیا میں اور نانے بھی نہیں ہیں، دنیا میں اور نواسے بھی نہیں ہے، یہ کوئی علیحدہ نواسا یا نانا ہے. بھائی سن، جب نام رکھنے کی باری آئی فرمایا علی تو بھی نہیں رکھ سکتا، محمد تو بھی نہیں رکھ سکتا. حاضر بیٹھے ہیں. حضور فرماتے علی مجھے حکم ہوا نام بدل دے. بولیے. اب حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبداللہ رکھا ہے تو محمد عبد الرحمن رکھ دے. اگر عبداللہ نام رکھا ہے تو محمد ایسے کہا صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن رکھ دے. اگر عبد الرحمن رکھا ہے تو عبداللہ رکھ دے. فرمایا مالک اجازت ہے؟ فرمایا نہیں مصطفیٰ تجھے بھی اجازت نہیں ہے. فرمایا مالک میں کیا کروں؟ فرمایا مصطفیٰ تو بھی رک جا، علی تو بھی رک جا. فرمایا مالک کیوں؟ فرمایا فرشتوں ذرا جاؤ، دو نام میں نے چھپا کے رکھے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ زندگی میں اس جملے کو سوچیں گے نا تو ہر روز آپ کو لطف آئے گا. سبحان اللہ. شہید کو مردہ سوچنا منع ہے، کہنا منع ہے، لیکن حضور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں رب کے اس فرمان پہ غور کرنا. فرمایا فرشتوں جاؤ، دو نام میں نے چھپا کر رکھے ہیں. کوئی بہت بڑا راز ہے پیچھے یار. فرمایا مالک وہ کیا نام ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ یاد رکھنا جاہلیت میں کسی نے یہ نام نہیں رکھے، نہ میں نے رکھنے دیے ہیں، میں نے تو اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کے رکھے. خدا کی قدرت دیکھیں کہ اگر کسی کا نام پیر میر علی شاہ رکھ دے وہ بندہ پیر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کسی کا نام پیر سیال رکھ دے لوگ ساری زندگی فخر سے کہتے ہیں جی چھوڑے جی چھوڑے میری قوم کو چھوڑے. میرا نام خواجہ قمر الدین نے رکھا تھا، میرا نام میرے علی نے رکھا تھا، میرا نام شمس الدین نے رکھا تھا. حضور میں تو حیران ہوں، علی تجھے بھی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. علی ادھر آئیے، یہ کرسی کس کی ہے؟ ادھر آئیے. فرمایا علی تو بھی نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کچہری میں حاضر ہوں، میں نے اس جملے سے پورا لطف لے لیا. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی ہے نا؟ میں نے جتنا لطف لینا تھا نا اس بارگاہ سے جتنا روحانی رنگل لینا تھا وہ میں نے لے لیا. فرمایا علی نے بھی نہیں رکھنا، مصطفیٰ نے بھی نہیں رکھنا. اب حضور کے پاس لوگ آتے تھے، نام بتاتے تھے، حضور فرماتے تھے تبدیل کر دے، یہ رکھ لے. اور
اور جنہوں نے نہیں رکھے وہ ساری زندگی کہتے رہے کہ ہمارے گھر میں غربت رہی. مصطفیٰ نے کہا تھا یہ نام رکھ لے, نام نہیں رکھا, ساری زندگی غربت رہی. لیکن یہاں مصطفیٰ بھی نہیں رکھ رہے. سبحان اللہ, کیا بات. فرمایا نام میں نے رکھنے ہیں, میرے مصطفیٰ کے پاک غلاموں نام میں نے رکھنے ہیں اور میں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا مالک پھر دے نا وہ نام. فرمایا بڑے کا نام حسن رکھ, سبحان اللہ, چھوٹے کا نام حسین رکھ. سبحان اللہ. اور فرمایا میرے محبوب زمانہ جاہلیت میں نے کسی کو یہ نام نہیں رکھنے دیے. میرا میدان یہ کہتا ہے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں بیٹے ہوں حسن حسین نام نہ ہو تو اس کا مطلب ہے تیرے گھر میں بھی تھوڑی سی جاہلیت تو ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, دو ہاتھ جا کے نعرہ حیدری. سلامت رہے. فرمایا نام رکھنے ہیں حسن اور حسین. بولیے 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 بولیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میرے نبی پاک کے غلاموں مجھے ایک بات بتائیں کہ جو نام رکھوا رہا ہے, جو ناموں میں اتنی احتیاط کرتا ہے, وہ زندگی میں ان کی عزت کے لیے کتنا اہتمام کرتا سبحان ہے. اللہ. جو ناموں میں اتنا اہتمام کر رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ زندگی میں ان کے احترام کے لیے, ان کا احترام کرنے کے لیے آپ نے نبی کو کیسے حکم دیتا ہوگا. فرمایا محبوب ذرا کہنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ میں نے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ اسلوب قرآن میں آپ کو بہت مختصر ملے گا. اگلے مقام پہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. یا تیسرا مقام ملے گا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا. حکم ایسے ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہے, سلام اور درود ایسے پڑھنا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے, طہارت ایسے دینی ہے. سبحان اللہ. بولیے نا, جس نے نام رکھے ہے وہ ان کی عزت کا کتنا تحفظ کرتا ہوگا جی, وہ ان سے کتنا پیار کرتا ہوگا, وہ ان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوگا. اور اس نے محبوب کو بھی کہا ہوگا محبوب بس اپنی امت کو بتا دینا میں تم سے محبت نہیں مانگ رہا. سبحان اللہ. نہ میں کوئی مانگنے والا ہوں, لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے نہیں مانگتا کیونکہ میں مانگنے والا نہیں ہوں, میں تو دینے والا ہوں. اور رب نے مجھے کہا ہے محبوب اگر تیری بارگاہ میں ایک آئے, ایک اور ایک آ کر ساری دنیا مانگے تو ساری دنیا دے دینا, اور اگر ساری دنیا آ کر ایک ایک مانگے تو ایک ایک دے دینا. محبوب تیری بارگاہ میں اگر ایک کھڑا ہو کر کائنات مانگے اس کو کائنات دے دینا, اور اگر ساری کائنات آ کر ایک ایک چیز مانگے. میں کوئی مانگتا ہوں لیکن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر میں مانگتا تو وہ میری حیثیت ہوتی. میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ مالک نام تو نے رکھے ہیں, نام تو نے رکھے ہیں, اب تو مجھے کہے گا تو میں کہوں گا بھائی نہ امتی ہو نہ. اللہ کی عزت کی قسم میں نہیں مانگ رہا, وہ خود منگوا رہا ہے کہ کرو ان کے ساتھ محبت. اب آپ میں سے ایک ڈھیٹ بندہ بیٹھا ہے لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے کا ذکر ہو اور کوئی بندہ ڈھیٹ بیٹھا ہو.
اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال آ گیا اللہ سے محبت کروں گا, اللہ کے رسول سے محبت کروں گا, ان سے محبت کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں مہربانی کر ذرا نماز پڑھ, پہلی رکعت میں قرآن کا پورا ختم مکمل کر, دوسری رکعت کے اندر قرآن کا مکمل ختم جو ہے وہ ختم مکمل کر, ہر رکعت کے اندر لاکھ مرتبہ رکوع اور سجود کے اندر جو ہے تسبیحات پڑھ, لیکن اتحیات میں بیٹھ کر صرف ایک جملہ چھوڑ دے, اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ چھوڑ دے. اگر تیری نماز ہو, اگر تیری نماز ہو تو مجھے مفتی شوکت سیالوی صاحب ان سے فتویٰ لے کر دے دینا کہ نہیں حضور ایک جملہ چھوڑا ہے. جا میرے امام کی بارگاہ میں, امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ اگر بندے درمیان والا تشہد اٹھنا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے اللہم صلی علی, درمیان والا تشہد اٹھنا ہے, اتحیات آدھا پڑھ کے اگلی رکعت شروع کرنی ہے, لیکن وہ پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی, اس پہ سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. حضور نبی پاک کی زیارت ہوئی, فرمایا امام ابو حنیفہ تم کیسے ہو کہ میری امت کو حکم دیتے ہو کہ جو میرا نام لے وہ سجدہ سہو کرے؟ فرمایا یا رسول اللہ بات یہ ہے سرکار میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے غلطی سے نام کیوں لے رہا ہے, یہاں بھول کیوں گیا ہے, یہ تو بھولنے والے ہیں بھول کے نام کیوں لیا ہے. اور پھر حضور کو, حضور کی اہل بیت کا میرے آقا نے تبسم فرمایا, اس بات توجہ فرمایا, فرمایا میں نہیں مانگتا, میں مانگوں گا وہ میری حیثیت ہوگی, اور جب رب دے گا فرمایا محبوب ان سے مانگ, کیا مانگنا ہے؟ ان کی محبت مانگنی ہے. محبت تو مانگی نہیں جاتی جی, محبت تو کی نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی ہے. بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہاں کچھ لوگ محبت کے ساتھ ملے, میرا کریم ہے تو دین دنیا کی عزتیں عطا فرمائے, وہ کسی نسبت کو دیکھ رہے تھے, مجھے نہیں دیکھ رہے تھے. بات سمجھ آئی ہے؟ انسان کسی نسبت کو دیکھ کے اس کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. اب ایک بندہ مجھے رستے میں ملا, میں اسے کہتا ہوں میرے ساتھ محبت کر, وہ کہتا جی میں آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا. میں کہا یار تجھے کرنی چاہیے. وہ کہتا ہے جی کیوں؟ میں نے کہا جی میں بڑا حسین ہوں. اس نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے اس کو کہا میری ماں مجھے کہتی ہے کہ بڑا حسین ہے. میری ماں مجھے کہتی ہے کہ حسین ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کی ماں کہتی رہے, میرا تو یہ معیار ہے, اگر وہ معیار پورا ہوا تو میں آپ سے محبت کروں گا. اس کا مطلب ہے محبت کی نہیں جاتی, محبت کروائی نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی ہے, اور جو چیز ہو جائے اس پر اجرت نہیں مانگی جاتی. اللہ نے محبت نہیں مانگی, اللہ نے مودت مانگی ہے. میرے فاضل دوست تشریف فرما ہے, آپ ترجمہ کیجئے کہ قربا سے محبت کریں. کس سے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میرے قربا سے محبت کریں. مجھے تو گرامر نہیں آتی, میں تو عربی کے قواعد نہیں جانتا, لیکن میں صرف حضور اتنا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ پورے اس جملے کے اندر سے جو ہے سے, یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ من القربہ ہوتا پھر سمجھ آتی, یا تو ہے فی القربہ. فرمایا میرے قربہ سے, یہ سے کہاں سے آ گیا؟ علماء کرام فرماتے سمجھانے کے لیے جملہ ہے السمک فی الماء, مچھلی پانی میں رہے تو مچھلی ہے, پانی سے نکلے تو نام بدل گیا. آپ نے اس کو نکالا, کھرڑی اتاری, اس کے اوپر جو ہے آپ نے مسالہ لگایا, اس کو بھونا, اس کے ٹکڑے کیے, اس کو آپ نے کھایا. کھا کے آپ محفل پہ آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی ذرا پانی دینا. سمجھیے بات کو. تھوڑی دیر ہی گزری, اللہ ذرا پانی دینا.
اب حضرت اٹھ کے چلے گئے، ادھر سے حضرت ادھر آ کر بیٹھ گئے، میں نے غنیمت جانا چلے، وہ حضرت چلے گئے، میں حضرت پانی دینا۔ پیچھے حضرت صاحب میرے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں حضور کہیں بلڈ پریشر ہائی تو نہیں؟ آپ نے اس طرح بار بار کبھی پانی پیا نہیں، آپ بار بار پانی مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہ کان میں کہا حضور بات یہ ہے میں نے مچھلی کھائی ہے۔ کیا کھائی ہے؟ تو مجھے بول کر کہتے ہیں پھر شاہ جی مجبوری ہے، جو تک آخری ریزہ میں اندر ہے تو تک پانی مانگ نہیں راسی، جب تک آخری ریزہ اندر ہے، آخری ریزہ اندر ہے وہ تو پانی مانگتی رہے گی۔ چلے میں دیتا رہوں گا لیکن دوبارہ آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ دوبارہ پانی بار بار کیوں مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کائنات والو، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم کیسے مومن ہو سبحان اللہ کہ تم علی کے بغیر رہ رہے ہو، تم میری فاطمہ کے بغیر رہ رہے ہو، تم میرے حسن کے بغیر رہ رہے ہو، تم میرے حسین کے بغیر رہ رہے ہو۔ فرمایا یہ وہ پنجتن پاک ہے، ان سے محبت نہیں کرنی، ان سے کیا کرنی ہے؟ مودت کرنی ہے۔ ایک مثال اور دوں اور واپس اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ اگر دنیا میں حضرت آپ دیکھنا چاہیں نا، میرے فاضل بزرگ سے پوچھے، علامہ شوکت سیالوی صاحب سے، قاری محترم وہ کہیں گے دنیا میں سب سے بڑی محبت ماں کی مامتا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو محبت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ماں کی مامتا۔ اب ماں کی مامتا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے شاءاللہ میرا پتر بیمار نہ ہو، شاءاللہ تتی ماں بھی نہ لگے، یہ بیمار بھی نہ ہو، زخمی بھی نہ ہو، یہ میرے سامنے کبھی نہ مرے، میں اس کے سامنے مر جاؤں، یہ میرے سامنے بولیے یہ ہے محبت۔ لیکن اگر رات ماں مصلی ڈال کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں دعا کرے، مالک صبح کربلا کی سرزمین ہے اور مالک میری خواہش یہ ہے کہ جس شہید کی سب سے پہلے بیعت آئے وہ میرا بیٹا ہو، مالک اس کو شہادت کا جام دے دینا، وہ تیرے نبی کے دین پر جان قربان کر دے، وہ تیرے دین کے لیے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دے۔ علماء فرماتے ہیں جس پہ سب کچھ قربان ہو وہ محبت ہے، اور جہاں پر ماں کی مامتا محبت قربان ہو جائے وہ مودت ہے۔ اللہ نے اس امت سے محبت نہیں مانگی، کیا مانگی ہے؟ مودت مانگی ہے۔ وہ فرماتا ہے میرے ساتھ عشق کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، محبوب کی اتباع کرو، لیکن محبوب کی اولاد کے ساتھ کیا کرو؟ بولیے علی نے محترم، یہ آپ 3 انگلیاں دیکھیں، یہ 3 انگلیاں ہیں، ایک ہے درمیان والی، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اللہ نے شرط دیا ہے کہ یہ چاہے اوپر والے سے بھی مل سکتی ہے، نیچے والے سے بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر نیچے والا اوپر والے سے ملنا چاہے، درمیان میں انگلی ہے، یہ درمیان والی، اس کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، اوپر بھی مل سکتی ہے، یہ بھی نیچے بھی مل سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، آخر میں فرمایا قرآن کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا درمیان میں میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ ادھر مصطفیٰ کی محبت، ادھر قرآن کی محبت، درمیان میں مصطفیٰ کی آل کی محبت نہ سمجھ آئے تو مصطفیٰ سے پوچھیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں ہوں درخت، میں ہوں درخت، فاطمہ ہے اس کی شاخ ٹہنی، علی ہے شگوفہ، حسن حسین ہے پھل، اور محبت کرنے والے ہیں پتے۔ محبت کرنے والے کیا ہیں؟ اچھا حضور میں نے تو دیکھا کہ یہ جو پتے ہیں یہ جڑ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، شاید آپ کو شاید کچھ اور ہو، یہ جو پتے ہیں یہ نیچے والی جڑ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا شاخ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں؟
بھائی یہ جڑ کے ساتھ چمٹے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں یا شاخ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں؟ شاخ کے ساتھ. اب سنیے حضور فرماتے ہیں میں ہوں درخت، علی فاطمہ ہے شاخ، علی ہے شگوفہ، حسن و حسین ہے پھل، اور فرمایا پتے ہیں. اب ایک متکبر پتا جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے شاخ سے فیض ہی نہیں لینا. جب اس نے شاخ سے فیض لینا چھوڑا، کیونکہ شاخ فیض دے رہی تھی جڑ سے، جڑ اس کو فیض دے رہی تھی، وہ سرسبز و شاداب تھا. لیکن جب اس نے تکبر کیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو جڑ سے فیض لینا ہے، وہ وہاں سے ٹوٹا اور ٹوٹ کے قدموں میں آ گیا. بھائی بڑی بات تھی. لیکن 2 دن گزرے، 2 دن کے بعد مالی آیا. اس نے کہا پتہ کیا ہے سوکھ. اس نے جیب سے ماچس نکالی، سارے پتوں کو کیا اکٹھا اور لگا دی آگ. فرمایا تم تو پتے وہ ہو جنہوں نے جنت میں جانا ہے. لیکن فرمایا تعلق میری فاطمہ کے ذریعے سے مصطفیٰ سے رکھو گے، اوپر تعلق علی المرتضیٰ سے حسن حسین سے رکھو گے. فرمایا اس جہان کے اندر کیا ملے گا؟ فرمایا اگر توکل کی دولت چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، علم کی دولت چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، حکمت کی دولت چاہتے ہو تو ان کے ساتھ محبت کرو، دنیا کی عزت چاہتے ہو تو ان کے ساتھ محبت کرو، میں محمد کے قریب ہونے چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، میرے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونے چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، اگر قبر کا امن چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، اگر حشر کا جو ہے آرام چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، اگر چاہتے ہو کہ قیامت والے دن تیرا چہرہ دیکھ کر لوگ کہیں یہ سفید چہرے والا محمد کی آل بیت کا پیار کرنے والا ہے، اور میں پیار یہاں کرتے رہو. سبحان اللہ. اس پیار کا صدقہ تمہیں قیامت والے دن حسین چہرہ اللہ عطا فرما دے. حضرت کتنا ٹائم رہ گیا؟ 15 منٹ ہے، میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹا. حضور مجھے بتا دیجئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرمایا حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو. یار آپ مجھے ٹوک کیوں نہیں رہے؟ رب کہتے ہیں محبت نہیں مودت کرو. سبحان اللہ. آپ جاگے نا، اور جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ مودت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مودت سکھائی. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا نام اس نے رکھے ہیں نا. اب میں دے رہا تھا خطبہ، حسن آ گئے، حسین آ گئے. اب قریب تھا کہ ان کا پاؤں کپڑوں کے ساتھ لگتا اور وہ زمین پر گر جاتے، اور میں محمد نے خطبہ چھوڑا. پھر ایک موقع آیا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا. حسین اپنی ماں کے گھر سے نکلے، صحابہ کی صفوں کو چیرتے چیرتے میرے قریب پہنچے، اور جب میں قیام سجدے کے اندر گیا تو حسین میری پشت پر سوار. جب پشت پر سوار ہوئے سجدہ اتنا لمبا ہوا، اللہ اکبر، کہ اب صحابہ نے سر اٹھائے. وہ دیکھتے رہے کہ روح مصطفیٰ کفن سے دوسری سے پرواز تو نہیں کر گئے. علی نے محترم ایک نے سر اٹھایا، دوسرے نے سر اٹھایا، دیکھا نہیں حضور کی پشت پر تو حسین ہے. حسین ادائے محبت میں ایک جملہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ میں آج اس وقت تک اپنے نانے کی پشت سے نہیں اتروں گا جب تک تم میں سے ایک آج میرے مقام کو نہ سمجھ لے کہ اللہ نے میرا نام کیوں رکھوایا ہے اور اللہ نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ کیوں مجھے چڑھوایا ہے اور پھر نماز کے اندر حضور کی پشت کے اوپر مجھے جگہ عطا فرمائی ہے. فرمایا یہ تمہیں میں مقام بتانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عام کے ساتھ اللہ اتنی محبت کرتا ہے اور جن کے نام رب نے خود رکھوائے ہیں. سبحان اللہ. اب آئیے حضور صرف 10-12 منٹ رہ گئے ہوں گے، گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک کا نام رکھوایا حسن اور ایک کا نام رکھوایا حسین. توجہ فرمائیے، آج اگر آپ نے مجالس سنی ہے، تقاریر سنی ہے، تو یہ فلسفہ شاید آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا. ان دونوں ناموں کا جو قدر مشترک ہے وہ ہے حسنہ. حسنہ اور حسنہ کا معنی ہے
اچھی موت والا۔ کیا معنی اس کا؟ حسنہ کا معنی کیا ہے؟ اچھی موت والا، اور شہادت سے بڑھ کے اچھی موت ہو نہیں سکتی۔ حضور نے نام رکھ کے بتا دیا کہ حسن بھی شہید ہوگا اور حسین بھی۔ پھر آقا شہادتیں تو دو قسم کی ہیں، حسن کے لیے کون سی شہادت ہے، حسین کے لیے کون سی شہادت ہے؟ فرمایا ناموں پہ غور کرو، حسن کے نام کے 3 لفظ بنتے ہیں، حسین کے نام کے 4 لفظ بنتے ہیں۔ اگر نام کے اندر لفظ زیادہ ہوں تو معنی بڑا ہوگا، اگر نام کے اندر لفظ تھوڑے ہوں تو معنی کمی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ فرمایا یہ نام بتا رہے ہیں کہ حسن کے لیے شہادت سری ہوگی، حسین کے لیے شہادت جاری ہوگی۔ لیکن فرمایا حقیقت میں یہ شہادت ہے میری۔ وہ سیرت کا جو باب واللہ یعصمک من الناس کی وجہ سے رہ گیا تھا، فرمایا آج اس کی تکمیل کہاں ہوگی؟ حسن پاک پہ ہوگی، حسین پاک پہ ہوگی۔ خیبر میں اور احد میں اس کی ابتدا ہو چکی، اور مصطفیٰ کے فرمان کی سمجھ آئی، الحسن منی الحسین منی وانا من الحسین۔ لیکن جب حسن کو ذبح کیا ہے اس دن پتہ چلا کہ حسن جو ہے وہ مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ حسن سے ہے۔ وہ آج شہادت سری جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ مگر جب کربلا کے اندر آقا حسین علیہ السلام نے شہادت کا جام دیا، پھر پتہ چلا کہ آج حضور کی وہ شہادت جس کی ابتدا احد میں ہوئی تھی، آج اس کی تکمیل امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی ہے، اور حضور پہ تکمیل ہو گئی ہے۔ اور میں اللہ یعصمک من الناس، میں معبود کے حفاظت میرے ذمہ ہے۔ جس عورت نے خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کیا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے حضور کے گوشت کے اندر زہر کیوں ملایا؟ انہوں نے کہا میں چاہتی تھی، مجھے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کا نبی ہے، میں کہ چلے دیکھ لیتے ہیں، اگر نبی ہوا تو زہر اس پہ اثر نہیں کرے گی، اور اگر نبی نہ ہوا تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن حضور کے ساتھ جس صحابی نے صرف ایک لقمہ کھایا تھا وہ اسی موقع پہ شہید ہو گئے۔ آقا کو تو اللہ نے بچا لیا، کس وجہ سے؟ واللہ یعصمک من الناس۔ لیکن صحابی کیوں شہید ہوئے؟ فرمایا اگر یہ شہید نہ ہوتا تو شاید اس عورت یہودیہ کے ذہن میں یہ بات جاتی کہ میں نے زہر تھوڑی ڈالی ہے، اگر تھوڑی سی میں زیادہ ڈال دیتی، تھوڑی سی زہر میں زیادہ ڈال دیتی تو ہو سکتا محمد کا بھی وصال ہو جاتا۔ اللہ نے تسلی فرما دی کہ ہاں اتنا تو ڈالا تھا جس سے بندہ مار سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حفاظت ہے میرے ذمہ۔ اب حضور کی وہ جو سیرت کا باب نامکمل تھا شہادت والا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آقا کریم کی ذات پاک سے، اور اس کا انتہا جو ہے وہ حسن پاک پہ ہے، حسین پاک پہ ہے۔ آج بات کی سمجھ آئی، الحسن منی الحسین منی وانا من الحسین۔ حسن مجھ سے ہے، میں حسن میں سے ہوں۔ آج شہادت جو ہے سری کی سمجھ آئی، اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر نہ سمجھ آئے تو ام الفضل کی حدیث آپ علماء سے سنی ہوگی، آپ فرماتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے۔ سرکار فرماتی یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، اللہ مجھے میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا، اور اس کی پرورش جو ہے تیری گود میں ہوگی۔ گویا جن کو اللہ نے جن کا انتخاب کیا وہ جزء میں بھی اور جزئیت میں بھی، جسم میں بھی اور جسمانیت میں بھی مصطفیٰ سے اتنے مشابہ تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جنہوں نے غار ثور والا منظر نہیں دیکھا، آج پھر محمد میرے کندھوں پر ہے۔ دیکھ لو حسن بیٹھا ہے، حسین بیٹھا ہے، اور حضور نے یہی فرمایا اگر میرے بعد تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین کو دیکھ لینا۔ آئین محترم، وہاں ایک سوال تھا کہ حضور کی شہادت کیوں نہیں ہوئی، اس کا جواب میں نے دے دیا، لیکن حضور میرا ایک دکھ ہے جو میں آپ کے ساتھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے دکھ میں شامل ہوں۔
حضور قرآن اور حدیث کو جب پڑھا تو اتنی عظمت بیان ہوئی، حسن پاک کی، حسین پاک کی، علی مرتضیٰ کی، فاطمہ زہرا کی، اتنی عزت دینے والا تھا میرے مالک کے دربار میں ایسا اور تمام ساتھیوں کی طرف سے استعمال میرے مالک کیا تو عالم اور بات دے سکتا فاطمہ زہرا کو بات کی سمجھ آئی میرے نبی پاک صاحب کے غلاموں یہ وہ باب فدق ہے جس نے حضور کی امت کو اس طرح سے ایک مثال تقریر کو نچوڑ وہ باب فدق ہے جو حضور کی اولاد کو باب فدق ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، اٹھا کے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ میرا دکھ ہے میں بکر کی سرزمین پر اس انتہائی ذمہ دار سٹیج پر اس دکھ کو آپ کے ساتھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور یہی آج کی محفل کا روحانی لنگر ہے۔ میرے مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل ساری قرآن میں ہے، قرآن سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، سورۃ فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ ساری جو ہے باپ کے اندر ہے اور باپ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی کی ذات ہوں۔ لیکن مجھے آج تک اس نقطے کی سمجھ نہیں آئی کہ علی سے اتنا پیار، حسن سے اتنا پیار، حسین سے اتنا پیار، اتنی طاقتوں والا رب، اتنی شانوں والا علی، اتنی شانوں والا حسن، ایک باغ فدق کا جھگڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال تھک گئے تو پھر کس وقت کرنے کی گرمی بہت ہے۔ نعرہ حیدری، محبت نعرہ حیدری۔ میں نے اپنا استغاثہ دربار مصطفیٰ میں پیش کیا تھا پہلا کہ حضور شہید کیوں نہیں ہوئے، پر میں حسن و حسین کا شہید ہونا مصطفیٰ کا ہی شہید ہونا اور یہ سیرت کا باب مکمل ہو گیا۔ میں کہ میرے مالک مہربانی فرما میری شرح صدر کر دے، میں میری امت رسول اللہ کی امت جو ہے اور رسول اللہ کی امت جو مجھ سے پیار کرتی ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی سوال کرتے ہیں کہ یہ باغ فدق والا جھگڑا کیا ہے، اور کچھ دوست احباب اس کو بڑا بڑا ہاتھ چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ جی نہیں پاکوں کا حق مار لیا گیا، چلے ٹھیک ہے آپ کو حق ہے، آپ اپنے سٹیج پہ جو مرضی بات کریں، لیکن رسول اللہ کے دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کم از کم میرا سوال تو بنتا ہے نا اللہ کے دربار میں کہ مالک مہربانی فرما میری شرح صدر کر اور مجھے یہ بتا کہ یہ باغ فدق ہے کیا، اور اگر یہ باغ فدق آل محمد کا حق تھا تو ان کو کیوں نہیں ملا؟ اب میں بہت بڑا کوئی عالم مفسر تو ہوں نہیں کہ میں علامہ شوکت شہری صاحب کی طرح آپ کو دلائل کے انبار آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے صرف قرآن کی ایک دلیل دینی ہے اور انشاءاللہ اگر دلیل آپ کو پسند نہ آئے تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے کہہ دینا
اور اگر پسند آ جائے تو پھر آج کے بعد مہربانی کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے آپ دفن کر دیں، ختم کر دیں اس بات کو۔ حالین محترم، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کہتا قرآن کو پڑھ، قرآن کو پڑھے گا نا تو تجھے اس کا جواب مل جائے۔ میں نے 15 سپارے مکمل کیے، جب 16ویں سپارے میں پہنچا تھا تو پہلے پیج کے بالکل آخری جو لائن تھی، فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ مجھے ایک لائن ملی، میں نے اس لائن کو پڑھنا شروع کر دیا کہ شہر میں 2 یتیم تھے، ان کا خزانہ تھا، باپ مرنے لگا، اس نے وہ خزانہ دیوار کے نیچے دفن کر دیا۔ تو اس نے کہا جب میرے بچے بڑے ہوں گے وہ اس دیوار کو گرا کر اس سے اپنا، میں کہ مالک مہربانی فرما اگلی بات بتا، ان بچوں کے نام تو نے رکھے تھے؟ رب کہتے ہیں نہیں، یہ جو 2 بچے ہیں یتیم، ان کے نام کیا ہیں، کس نے رکھے تھے؟ مالک فرماتا ہے یہاں ناموں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کی 7ویں پشت میں ایک نیک بندہ گزرا تھا۔ ان 2 بچوں کی 7ویں پشت میں ایک نیک بندہ گزرا تھا، فرمایا اس کی خضر اور موسیٰ کو بھیج کر کہا دیوار کو درست کر دو تاکہ خزانہ ہو جائے محفوظ، اور جب یہ ہوں گے بڑے تو یہ نکال لیں گے۔ کہیں وہ ناموں کو چھپا رہا ہے، کہیں وہ خزانے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ان کی 7ویں نسل میں ایک نیک بندہ تھا، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں ان کی 7ویں پشت میں کوئی نیک بندہ تھا، اللہ کو اس کی نیکی کا لحاظ حیا تھا، وہ نیک تھا۔ اور یہاں درجہ کمال یہ ہے، عبادت ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، شہادت ہو، رب کہتے ہیں وہ صرف نیک تھا، لیکن یہاں انسانیت کے لیے درجہ کمال یہ ہے، عبادت ہو، سخاوت ہو، جی، اور اس کے بعد اللہ اکبر، پہلے نمبر پہ اس کے پاس عبادت ہو، دوسرے نمبر پہ اس کے پاس سخاوت ہو، تیسرے نمبر پہ اس کے پاس شجاعت ہو، اور چوتھا نمبر پہ اس کے پاس شہادت ہو۔ ان کا صرف ایک نیک تھا، اللہ نے اس خزانے کی حفاظت فرمائی۔ اگر نسل میں ایک نیک ہو، بندہ نیکی کرے، رب خزانہ جانے نہیں دیتا، اور جن کی ساری نسلیں ہی نیک ہو، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، جن کی ساری نسلیں ہی نیک ہوں۔ اچھا چلیں حضور اس بات کو یہاں چھوڑ دیں، جو تھا کہ ہاتھ کھڑے کرے تاکہ میں آپ سے اجازت دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، محبت نام میں ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری۔ حضور چلے میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں، نہ پسند ہے مجھے واپس کر دیں۔ حضرت امام محمد باقر کی شادی کی باری ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اٹھے صدیق اکبر کی گھر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق اکبر کے گھر آ کر ایک ام فروا ہے، اس کے باپ کا نام قاسم ہے، قاسم کے باپ کا نام محمد بن ابی بکر ہے، محمد بن ابی بکر کے باپ کا نام ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق کے باپ کا نام ابو قحافہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے باپ کا نام زین العابدین علیہ السلام ہے، زین العابدین علیہ السلام کے باپ کا نام
حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اور ان کے باپ کا نام مولا مرتضیٰ ہے، اور ان کے باپ کا نام جناب ابو طالب ہے۔ میں بے ادبی تو نہیں کر رہا، میں تو جناب ابو طالب کا نام بھی ادب سے لے رہا ہوں۔ اب تو بھی ادب سے سن لے نا یار، تو بھی ادب سے سن۔ محبت کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ جو ہے وہ ادب ہے۔ میں جناب ابو طالب کے ایمان کا قائل ہوں، میں ان گستاخوں میں نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیں، شجرے دونوں آپ کے سامنے آ گئے، اوپر ابو طالب ہے، ادھر ابو قحافہ ہے، نیچے جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور ادھر ام فروہ ہے، اور ام فروہ بیٹی ہے قاسم کی، اور قاسم بیٹا ہے محمد بن ابی بکر کا، اور محمد بن ابی بکر بیٹا ابو بکر صدیق کا۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہی میری بات کو۔ زین العابدین علیہ السلام اٹھ کر رشتہ مانگنے کے لیے صدیق اکبر کے گھر آئے، اور آ کر کہا قاسم میں ام فروہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کہ کس کا رشتہ، کس کے لیے؟ کہا میرے امام محمد باقر کے لیے۔ درمیان میں ایک بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا شاہ جی اس کا مطلب ہے یہ باغ فدق والا جھگڑا تھا ہی نہیں۔ بھائی چلے غلطی سے کوئی بندہ سرخودہ سے بکھر آ گیا، بکھر آ کے کسی گھر سے بڑے گھر سے رشتہ داری بنانا چاہتا تھا، اس نے کہا چلے جی آتے جاتے رہے، آپ ہمیں بھی دیکھیں ہم آپ کو دیکھیں گے۔ 3-4 دفعہ آئے، چوتھی دفعہ ایک بابا بالکل بڈھر سا وہ ساتھ ہے، وہ ان کے گھر آیا، وہ بیٹھے بیٹھے کوئی دا پتر تسی کون ہو؟ وہ سکے جی فلانے فلانے دیکھے لگ دے ہو، وہ جی فلانا ساڑا ہے لگدا، آکے ہوں گا ایک دادا ہی وہ توڑا کے لگدا، آکے وہ بھی ساڑا لگدا۔ جس نے میں گل سنی نا، وہ سکے ابے کو پوچھا کہ توڑا شجرہ ہی ہے، وہ سکے بالکل ہے شجرہ۔ جب وہ شجرہ سنیا نا، اس برادری نے کہا آؤ یار گھر چلیے، گھر بھائی کے گل کرسا۔ وہ سارے گھڑی چ بیٹھے گھر گئے، انہوں نے کہا چلے ہو یہ نادے نہ رشتہ داری بنے دے ہو جنہیں ساڑی زمین تے قبضہ کیتا۔ جنہیں ساڑیاں زمینہ تے قبضہ کیتا، ساڑے باغ کھتے آنے، انہاں دے نال رشتہ داریاں۔ آپ سمجھیں ہونے کا ثبوت دیں، میں آگے چلوں۔ بھائی ایک اگر فتنہ درمیان میں ہو اور اس کو شجرے کا پتہ چل جائے، اور بعض خاندانوں میں لوگ بڑے مہارت کے ساتھ شجروں کا پتہ کرتے ہیں۔ میری برادری میں سے ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا یہ شجرہ ہے؟ میں کہ جی بالکل ہے۔ کہ یہ ذرا دکھا تو دے۔ میں نے وہ بڑی تفسیر منگوائی سید نعیم الدین مراد آبادی کی، جس پہ حاشیہ ہے نعیم الدین مراد آبادی کا، اور حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ ہے۔ پہلے وہ بڑے سائز کا ہوا کرتا تھا، میں نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا جی شاہ جی یہ بھی ایسے ہے، یہ بھی ایسے ہے۔ میں کہا جی مجھے اس پہ شک نہیں ہے، کیونکہ اگر میرے باپ کو شک ہوتا نا تو وہ کسی کاپی پہ لکھتا، قرآن کے پہلے صفحے پہ اس کو نہ لکھتا۔ اگر اس نے قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے نا، آپ نے قرآن پاک نہیں دیکھے، اس پرانے ان کے شروع میں کافی سارے سفید کاغذ ہوتے تھے، آخر میں بھی اور شروع میں بھی۔ وہ آج تک قرآن پاک ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ میں کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر میرے باپ کو تسلی تھی تو اس نے قرآن پاک کو اس کو نوٹ کر دیا ہے پیج پہ، آپ اس کو دیکھ لیں۔ بعض لوگوں کو بڑی مہارت ہوتی ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ محمد امام محمد باقر ہے کون؟ حضرت جابر کہتے ہیں حسین چھوٹے سے تھے، حضور کی گود میں کھیل رہے تھے، حضور نے فرمایا جابر انہوں ویکھے ہی، آکے حضور ویکھیا، آکے کے نائش، آکے حسین، آکے انہی شادی ہو سی، اللہ مڑ انہوں پتر دے سی، نا سجاد زین العابدین ہو سی، فرمایا اللہ مڑ انہوں پتر دے سی، نا محمد ہو سی۔ فرمایا جابر یاد رکھی جدو وہ نکا محمد تین ملے نا، میں وڈے محمد کا سلام انہوں دے چھوڑی۔ اس امام محمد باقر کو میرا سلام دے دینا۔
حضرت جابر کہتے ہیں بس تسلی ہو گئی، جب تک امام محمد سے ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ بڑھاپا آ گیا، بینائی کمزور ہو گئی۔ زین العابدین اپنے بچے کو لے کر آئے اور آقا حسین علیہ السلام کے یہ شہزادے اس حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کو حضرت جابر کی گود میں رکھا۔ فرمایا زین العابدین یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت جابر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا محمد تجھے میرے محمد کا، تجھے میرے محمد کا، توجہ ہے میری بات کی طرف، یہ بات مجھے مل گئی کہ حضرت جابر نے سلام دے دیا۔ میں نے یہ ریسرچ کرنی شروع کر دی کہ جابر کو تو حضور نے بتایا ہے، امام محمد باقر کو نہیں بتایا۔ میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھا ہوں، تحقیق کرتے کرتے یہ بات میرے سامنے آئی کہ حضرت امام محمد باقر جب آئے نا، چھوٹے سے تھے، حضرت جابر کو مخاطب کر کے کہتے چچا وہ ایک امانت ہے میری آپ کے پاس، میری امانت آپ کے پاس ہے، وہ ذرا سلام جو میرے مصطفیٰ نے دیا تھا وہ سلام تو مجھے پہنچا دے۔ اللہ نام رکھے تو حکمت، حضور سلام دیں تو حکمت۔ حکمت کیا تھی؟ فرمایا ایک میں محمد ہوں، اوپر میں نے ملا دیا، دو سے بیٹیاں لے کر دو کو بیٹیاں دے کر، ایک میرا یہ نیچے محمد ہے، یہ پھر اس شجرے کو جوڑ دے گا، اور اگر میری امت اس پہ غور کرے گی تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ باغ فتح والا جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ فاطمہ الزہرا کے مانگنے میں بھی حکمت تھی، ابو بکر صدیق کے نہ دینے میں بھی حکمت تھی، بس ان کی حکمتیں وہ جانے جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ جس کی نسل میں ایک نیک ہو رب اس کی امانت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جس کی ساری نسلیں نیک ہوں ان کا خزانہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے۔ بس میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں اپنی زبانوں کو بند کر لو، ان پہ درود پڑھو، ان پہ سلام پڑھو، ان کو راضی کرو۔ جب یہ راضی ہو جائیں گے اللہ اس جہان میں بھی عزت دے گا، معاشر والے دن اللہ شہید کے سر پہ تاج رکھے گا، اور رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنے والے کے سر پر تاج رکھ کے ہم کہے گا شہید کو بھی میں نے عزت دی تھی اور سید الشہداء کو بھی میں نے عزت دی تھی، تو نے میرے حسین کا دب کیا، آج عزت کا تاج لے اور جنت میں چلا جا۔ اللہ کے دربار میں دعا گو مالک میری آپ تمام دوست احباب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حیات عطا فرما میرے مالک کریم، جس دوست ساتھی کے بارے میں کہا گیا مالک اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما، حسنین کریمین کا صدقہ فضل فرما۔ ان دوست احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا، ان کو دین دنیا کے ساتھ محبت و عزت و ذلت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔